نبی کا عشق عام ہو جائے، وہی عشق مصطفیٰ کا جام پلانے کے لیے آپ کے سماعتوں کے حوالے ایک ایسے خطیب جن پر خطابت ناز کرتے ہیں، ایک ایسے خطیب جن پر خطابت ناز کرتی ہے، ایک ایسے بلیغ جن پر بلاغت ناز کرتی ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد نیر اعظم اشرفی صاحب قبلہ، بانی و صدر اسلامک انفارمیشن سینٹر حیدرآباد۔ میں ان کے حوالے میں کس شعر کے ساتھ میں کہوں گا، میں ان کے حوالے ایک بار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس شعر کے ساتھ میں ایک دوں گا، اچھے برے کی تم کو خبر دے کے جاؤں گا، اچھے برے کی تم کو خبر دے کے جاؤں گا، پتھروں کو بولنے کا ہنر دے کے جاؤں گا، اچھے برے کی تم کو خبر دے کے جاؤں گا، چہروں کو پڑھنے والی نظر دے کے جاؤں گا۔ میں اس زمانے کا سنگ تراش ہوں یارو، رضا و خواجہ کا فیضان دے کے جاؤں گا، اس زمانے کا سنگ تراش ہوں یارو، رضا و خواجہ کا فیضان دے کے جاؤں گا، پتھروں کو بولنے کا ہنر دے کے جاؤں گا۔ مائک پر حضرت مولانا مفتی محمد نیر اعظم اشرفی صاحب قبلہ، ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کتاب العلم میں یہ حدیث ہے، اس لیے میں نے اس پر عمل کیا ہے۔ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ ہم آپ کو جگانا چاہتے ہیں، آپ جگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے کہ اذا سلم علی قوم سلم ثلاثا، اہل حدیث کو بول دیجئے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، نبی جب کسی قوم کے قریب سے گزرتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے تھے۔ تو میں نے حدیث پر عمل کرتے ہوئے کیا ہے۔ اب اگر اہل حدیث نہیں ہے تو اب جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیاة، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے پورا مجمع جو ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں، پہلے ہاتھ چھوڑیے، ہاں، پورا مجمع میرے اوپر نہیں، اپنے نبی پر درود سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وعلی و اصحابہ وبارک وسلم۔ ہاتھ اسی لیے میں نے چھوڑوایا تھا، ہاتھ بندھا سو ہے تو انگوٹھا چومنے میں ٹھنڈی لگ رہی ہے آپ کو، اس لیے میں نے ہاتھ چھوڑوایا۔ انگوٹھا چومے تو آپ کا فائدہ ہوتا، آنکھ بھی کبھی دکھتی نہیں اور حشر بھی برباد نہیں ہوتا، دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد۔ تھوڑا میں آپ کے رحمت نگر جیسی گفتگو کروں گا، ہاں، نام تو لوں گا بڑی بڑی کتاب کا، لیکن سمجھاؤں گا آپ کے حساب سے۔ اللہ پاک آپ کی محبت کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گھر بار اہل اولاد کو سلامت رکھے، سلامت ہی رکھے اور وہابیوں کو سالہ نہ رکھے۔ میں بھی بتاؤں گا محبت سے، بڑا افسوس ہوتا ہے یار، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب ذرا سی دیکھیں نا، ولیمہ میں، دعوتوں میں انڈیکس جب بناتے ہیں، فہرست جب بناتے ہیں تو ارے انہوں ہمارے کو نہیں دیے تھے، ان کا نام پڑھو، کرتے کہ نہیں آپ ایسا؟ تو دیکھو ذرا تکلیف ہوتی ہے تو آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ سوچو آپ کے ایمان کے خلاف کوئی جائے تو کیسے آپ ان کو ایکسپٹ کر سکتے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ کا ایمان ہے، صحیح ہے؟ یہ باپ ماں کا مسئلہ نہیں ہے،
خاندان کے وقار کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اب اس میں ان کو بھی کچھ نہیں کہنا، ان کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ شمر لعین جو حسین کا قاتل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شمر لعین جو حسین کا قاتل ہے، کچھ بھی نہیں سمجھے؟ کربلا میں نبی کے نواسے کو جو ذبح کیا، قتل کیا، ان کے حساب سے سمجھا رہا ہوں۔ شمر پورے 30 پارہ کا حافظ قرآن تھا، پورے 30 پارہ کا حافظ قرآن تھا۔ کچھ کام آیا قرآن؟ آیا؟ بولو۔ ارے حافظہ، قاریاں، مولویاں، عالمہ، مبلغاں، یہ سب ایک طرف، محبت مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی محبت۔ اہل بیت کے ساتھ جو حافظ قرآن نہیں تھے لیکن محبت حسین میں گئے تھے، وہ ہزاروں نہیں پوری دنیا کے یزیدوں سے افضل ہیں۔ افضل کی وجہ، اعلیٰ ہونے کی وجہ حافظ قرآن، نماز، حج، زکات نہیں ہے، محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ سمجھے؟ نمازاں ادھر بھی پڑھ رہے تھے، وضو ادھر بھی کر رہے تھے، سب کر رہے تھے، اور اللہ ہی کے واسطے پڑھ رہے تھے، کعبہ کی طرف چہرہ کر کے پڑھ رہے تھے۔ لیکن بچے سے بھی پوچھو کہ کون تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا، ان کے بارے میں تو کیا کہتا؟ تو بچہ بھی کہتا تھو، سچ ہے کہ نہیں؟ پڑھا لکھا تو بہت بڑی بات ہے، ایک بچہ بھی کہے گا تھو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس حسین کو نبی نے چوما ہو، چاٹا ہو، سینے سے لگایا ہو، ان کے لیے سجدہ کو مؤخر کر دیا ہو، خدا کے خیال کو موقوف کر دیا ہو حسین کے خیال میں؟ ایسے حسین کو ذبح کرنے والا، ایسے حسین کو مارنے والا کبھی جنتی کیا، کبھی دنیا دار، کبھی دنیا میں رہنے کے قابل بھی نہیں بن سکتا۔ جنتی کی تو بات چھوڑیے، ایسے کو وہاں بھی لوگ رحمت اللہ علیہ بول رہے ہیں، ایسے کو ذاکر نائک وغیرہ کی جماعتیں رحمت اللہ علیہ بول رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج آپ عہد کر لو، سب چھوٹ جائے، اللہ کے رسول کی محبت اور آل نبی کی محبت نہ چھوٹے۔ خدا کی قسم یہی وہ چیز ہے کہ جب صحابی سے نبی پوچھتے کچھ تیاری کیے ہو قیامت کے بارے میں، قیامت کے لیے کچھ تیاری کیے ہو؟ نہیں پوچھنا چاہتے تھے نماز، حج، زکات کچھ ہے؟ صحابی کہتے تھے لا شیء یا رسول اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری جو والیوم 2 یہ 2 ٹاٹو جو کر کے آج شہر بدر نہیں ملک بدر ہے، کچھ ہے تیار؟ تو صحابی کہتے لا شیء لا صلاۃ ولا حج ولا صوم، کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے۔ تو ہے کیا؟ کہا یا رسول اللہ، آپ نے جس اللہ کو بتایا ہے اس کی محبت اور آپ کی محبت دل میں ہے۔ محبت دل میں ہے تو آقا کو کہنا چاہیے نہیں، ارے 40 دن کا چلہ ہونا ہمارے پاس بخاری اور مسلم کی رد ہونا، لیکن نہیں، آقا نے کہا جا، جس سے تو محبت کرتا ہے میدان محشر میں تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ محبت کا پیمانہ، انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ محبت کیجئے، بس محبت ہی کیجئے، پازیٹیو رہیے اس حوالے سے۔ ماؤں کو، بہنوں کو، گھروں کو محبت سے سجا دیجئے۔ انتظار مت کیجئے کہ آپ بڑے ہو تو آپ کی بیٹی یا بہن سلام کرے، نہیں، گھر گھسیے، آپ سلام کیجئے، کوئی جواب دے یا نہ دے، محبت نبی میں کرو گے تو نبی کی روح جواب دے گی، بارونق ہو جائے گی، آپ کا دولت خانہ حسین ہو جائے گا، کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے اس گھر میں۔ تم انتظار کرتے ہو وہ آئے ہیں سلام کیوں نہیں کیے؟ نہیں، میرے نبی سے کوئی بڑا نہیں ہے، لیکن اس بڑے نبی نے سب کو سلام کیا ہے، اور تم امتی ہو کر کے انتظار کر رہے ہو بیٹی اور بہو اور داماد کے سلام کا؟ نہیں، سلام کرو، سنت مصطفیٰ ہے، جواب دو، شریعت میں واجب پر عمل ہوگا، دونوں پر ثواب ہے الحمدللہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ جلسہ سجائے ہیں،
رحمت للعالمین کی نسبت سے اس محلے کا نام رکھے ہیں. رحمت خدا کا نام نہیں ہے، رحیم خدا کا نام ہے، لیکن رحمت صرف مصطفیٰ کا نام ہے. رحیم بھی نام ہے رسول کا. سورہ توبہ کے آیت نمبر لاسٹ ٹائم فرسٹ آیت کریمہ میں آپ دیکھیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نام رحیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اے رحمت نگر والو، تیرے پاس رحیم تو ہے ہی دونوں طور پر. خالق بھی رحیم تیرے پاس، مصطفیٰ بھی رحیم تیرے پاس، لیکن ایک خاص خصوصیت کے ساتھ جو وصف نبی کو رب نے عطا فرمایا ہے، اس نسبت سے اس محلے کا نام رکھے ہو. کبھی وہابی نگر مت بنانا اسے، کبھی اہل حدیث نگر مت بنانا اسے، کبھی یزید نگر مت بنانا. یہ نبی نے چاہا ہے جو تجھ سے رکھوا لیا. توجہ سے سنو سب، ایک دم لو. رحیم نگر، ربانی مسجد، صراط مستقیم، توحید مسجد، رب کی طرف نام رکھنے والے نہیں چاہیے. وہاب اللہ کا نام ہے، وہابی رب کی طرف نہیں. مجھے چاہیے تو رحمت نگر چاہیے، شفاعت نگر چاہیے، مصطفیٰ نگر چاہیے، تب بخشش ملے گی. اٹھا قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 64، اللہ سبحانہ فرماتا ہے لو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. گنہگاروں مسجد میں جا کر مغفرت مت مانگ، تیرے مصطفیٰ پر حاضر ہو مغفرت مانگ. رسول کی بارگاہ میں آ مغفرت مانگ، عقیدہ رکھ تیرے لیے رسول وسیلہ ہے، پھر اللہ تیری توبہ قبول کرے گا. یہ قرآن کا عقیدہ ہے، قرآن کا عقیدہ ہے. تو اپنی زندگی کو رحمت والی زندگی بناؤ، اپنی زندگی کو احمد والی زندگی بناؤ. میں سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں، حدیث جب مطالعہ کرتا ہوں، سنیے حدیث 400-500 برس پرانے اماموں کی حدیث سنا رہا ہوں. بریلی اور نظامی کی بات بولی نا تو پتہ نہیں کیا آ جاتا ہے ان کے چہروں پر، سمجھ میں نہیں آتا. ہاں دیکھ بات، اچھوں کے انڈیکس میں آنے کے واسطے اچھوں کو فالو کرنا پڑتا. صحیح ہے، اچھوں کے انڈیکس میں آنے کے واسطے اچھوں کو فالو کرنا پڑتا. اس کو ریجیکٹ کرے تو ایک الگ انڈیکس ہو جاتا، اور اچھوں کے الگ انڈیکس تو خراب انڈیکس بنانا. اچھوں کا انڈیکس اگر فالو نہیں کرو گے تو اچھے نہیں بن سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے نام پر اپنا نام رکھو، میرے نام پر اپنا نام رکھ، سمو بے اسمی. حالانکہ نبی سے جب فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے پسندیدہ نام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا عبداللہ، لیکن آرڈر جب امتی کو دیا ہے. اب یہیں پر فرق آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں رسول. اختیار دیا تو اختیار میں اپنی طبیعت کا دخل ہے، اختیار میں اپنی چوائس کا دخل ہے. اور بخاری شریف کی حدیث سنیے. ادھر کیا چل رہا؟ نہیں مطلب دیکھنے نہیں بولا وا ادھر دیکھ کے ادھر. اچھا درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. چائے والے آواز نہ کو کرو، سب چائے بکتی تمہاری انشاءاللہ. ہاں اب نہیں بکی تو ہم سب آخر میں پئیں گے تمہارے یہاں، لیکن آواز نہ کو کرو. ادھر توجہ سے سنو. سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے، آنے کی بھی ضرورت نہیں. کان ادھر لگاؤ. بتائیے نبی یہاں پر دیکھیے گا اختیار دیا کہ سب سے ان احب الاسماء الی اللہ، اسماء میں سب سے زیادہ محبوب ترین عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے. ایسا جملہ آیا، یعنی چوائس دیا اس میں، لیکن آرڈر دیا ہے تو سمو بے اسمی، میرے نام پر اپنا نام رکھنا. اب امتی سمجھو، اپنی طبیعت اور اپنے اختیار میں اور مصطفیٰ کے آرڈر میں بتا ضمیر ایمان کیا کہتا ہے، کس کو فالو کرو گے؟ نبی کے آرڈر کو فالو کرو گے یا اپنی طبیعت کو؟ صحیح ہے. اور سنیے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں، بخاری کی حدیث سنیے. انڈیا کے نسخے کے مطابق انڈیا میں جو چھپتی ہے اس کے سرے ورق پر پہلے صفحے کے موٹا جو ورق رہتا ہے اس کے اوپر لکھی ہے ایک حدیث پاک، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ سنو
وہ مومن ہی نہیں ہے. ہو سکتا میں ترجمہ نہیں کرتا. وہ مومن ہی نہیں ہے جو اپنی خواہش کو نبی کی لائی ہوئی چیز اور نبی کے آرڈر اور نبی کی بات کے تابع نہ کر دے. نبی کی بات کے تابع کرنا اپنی خواہش کو، یہ ایمان کی دلیل ہے. تو آپ مجھے بتاؤ، اپنی خواہش کو نبی کے تابع کرو گے یا آپ کو جو نبی نے دیا خواہش اس پر عمل کرو گے؟ یہ فیصلہ کرنے کے لیے مصطفیٰ نے دے دیا. اگر تمہیں تمہاری طبیعت پر عمل کروانا ہوتا تو نبی آرڈر نہیں دیتے. آرڈر دیا کہ میرے نام پر اپنا نام رکھو. یا رسول اللہ فائدہ کیا ہے؟ جواب ملا، جس کا نام محمد یا احمد ہے، جس گھر میں محمد یا احمد نام کا ہے، میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، رب نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، لا عذبت احدا تسمى باسمك في النار. اے حبیب، ہم آپ کے رکھے ہوئے نام محمد اور احمد، جس کا بھی نام ہوگا اس کو جہنم میں ہم عذاب نہیں دیں گے. یہ رب کا وعدہ ہے، حدیث قدسی ہے. یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. حضرت امام غزالی سے کسی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو شروع کر دیا انہوں نے. اتنی دیر تک بولتے رہے، محمد ابن محمد، 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 محمد ابن محمد. اتنے دیر تک بولتے رہے جب تک ان کی سانس نہ بند ہوئی. حالانکہ نام کچھ اور بھی تھا، ایسا نہیں، لیکن سب نام سے پہلے محمد تو رہتا ہے نا. محمد رہتا ہے نا، الحمدللہ رہتا ہے کہ نہیں؟ ہر گھر میں محمد نام رکھو، ہر گھر میں محبت مصطفیٰ کی رکھو، ہر گھر میں احمد نام رکھو، ہر گھر میں محمدی نام رکھو، ہر گھر میں رحمت نام رکھو، ہر گھر میں فاطمہ نام رکھو. خبردار تکن کے سنیو، توجہ دینا، خبردار تکن کے سنیو. یہ مت سوچنا کہ فاطمہ کا نام رکھیں گے تو فاقہ آئے گا. نہیں، فاطمہ کا نام رکھو گے تو جنت ملے گی. اور بتا، پوری دنیا کی دولت کو ایک طرف رکھ کر رب کہے میری جنت لوگے یا دنیا کی دولت لوگے، تو کیا چوائس کرو گے؟ اور فاطمہ کا نام رکھنے کے لیے آج سننے میں آ رہا ہے کہ فاقہ آئے گی، پائبندی کے کپڑے پہننے پڑیں گے. نہیں، ہر گھر میں محمد نام رکھو، ہر بیٹے کا محمد نام رکھو، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھو. محبت کی پہچان ہے، محبت کی علامت ہے. اللہ پاک چاہتا ہے کہ میں اپنے حبیب کا تذکرہ ذات میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، بات میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تم اپنی ذات کو محمد بناؤ، تم اپنے گھر کو محمد بناؤ، اور تم اپنی بات میں محمد بناؤ. محمد نام رکھو، محمد نام رکھو. خدا کی قسم، محمد لفظ محمد کا سب سے بڑا معجزہ، آج جائیے سعودی عرب کسی دکان میں آپ جائیں گے نا تو آپ لیں گے کچھ سامان وغیرہ، تو نجدی کی بھی زبان پر محمد تال، محمد تال، کچھ بھی عبداللہ تال نہیں بولتے، عبد الرحمن تال نہیں بولتے، محمد تال. واہ واہ واہ. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، نجدی اور کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. ارے کلمہ محمد نے پڑھایا ہے، دیکھ تیری زبان پر رب نے جاری کر دیا ہے محمد تال، محمد تال. آج سعودی عرب میں 12 ربیع الاول کا اعلان ہوا ہے تو حیدرآباد کے اور انڈیا کے لوگ خوش ہیں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں پیاری، یہ تمہاری انسلٹی ہے، تم خوش مت ہونا، کیونکہ تم 1400 سال سے عید میلاد النبی منا رہے ہو. تمہاری خوشی کا چرچا تو فرشتے میں ہو رہا ہے، وہ تمہیں فالو کر کے منا رہے ہیں. ان کو توفیق ملی ہے، ان کو توفیق ملی ہے، اور تم تو 1400 سال سے توفیق شدہ ہو. اس لیے مت کہو کہ وہ بھی منا رہے ہیں. جسے نہیں منائے ہیں جائے، جسے نہیں منانا ہے جائے. ہم مصطفیٰ کو منائیں گے بھی مانیں گے بھی، مصطفیٰ کو منائیں گے بھی مانیں گے بھی، اس لیے کہ منانے میں شان ہے اور ماننے میں جنت ہے. منانے میں شان ہے اور ماننے میں جنت ہے. میرے حبیب کو رب مناتا، میرے حبیب کو رب مناتا. میرے حبیب فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. سورہ کہف کے آیت نمبر 7-8 دیکھیں آپ جا کر. حبیب آپ پر ایمان نہیں لائے،
آپ تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ ایمان نہیں لائے تو آپ بیٹھے ہوئے بظاہر غمزدہ. نہیں میرے حبیب، آپ غمزدہ نہ بیٹھے، آپ غمزدہ نہ بیٹھے. دنیا آپ کو مانے نہ مانے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے. میں محمد رسول اللہ کہوں آپ کو، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. افسوس میں کہ یہ ایمان نہیں لائے، آپ پریشان مت ہوئیے. خالق آپ کا کلمہ آگے نہیں بولنا، محمد الرسول اللہ، یہ اللہ پاک نے اپنے کلام میں کلمہ کا ارشاد فرمایا. سورہ فتح میں دیکھیں لاسٹ آیت کریمہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. انگوٹھا چومنے میں کنجوسی نہیں کرنا، آنکھ میں کبھی بھی دکھتا نہیں، آنکھ بھی کبھی دکھتی نہیں. قرآن پاک سورہ احزاب آیت نمبر 56 کے حاشیہ نمبر 12-13 میں تفسیر جلالین انڈیا کے نسخے میں آپ دیکھ لیں. توجہ سے سن رہے ہیں آپ؟ یہ لوگ بھنڈی بیچنے والوں کے پاس جا کر بولتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے. شروع کی جو حدیث بولا ہوں، کبھی بھی ٹینشن میں نہیں، پورے اٹینشن سے 3 مرتبہ سلام کرنا کسی بھی اہل حدیث کو. تبلیغی تو پورے پکے جاہلہ رہتے، تھوڑا اہل حدیث تھوڑا پڑھے لکھے کا مطلب یہ کہ تھوڑا سی دماغ رہتا، ان کو سینس رہتا. تو اہل حدیث وغیرہ اگر بولے ہم بخاری شریف کو مانتے ہیں تو کہنا کتاب العلم میں حدیث ہے 3 مرتبہ سلام کرنا کہتے. تو میں اگر کر رہا ہوں تو میرے کو کرنے دو 3 مرتبہ، یا تم کو کرنا تو تم 3 مرتبہ پہلے کرو. 1 مرتبہ کرنا اگر غور کریں تو حدیث کے خلاف ہے، اور جو حدیث کے خلاف ہے اس کو تم بدعت بولتے ہو نا، اس کو بدعت بولتے ہو. درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ادھر والے کہ ٹھنڈا رہے کیا؟ وہیں چلا جاؤں گا میں، وہیں چلا جاؤں گا. میں کوئی بوڑھا نہیں ہوں کہ ایک دم ٹینشن ہوتا، وہیں چلا جاؤں گا. جو بھی ایکٹیو نہیں رہے ڈیلیٹ نہیں کروں گا، کیونکہ اب سننی ہو وہابی کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ڈیلیٹ نہیں کروں گا، موقع ضرور دوں. ہاں ریفریش کروں گا، ریفریش کروں گا. میرے لیپ ٹاپ میں ہو آپ، ریفریش کروں گا انشاءاللہ. پورا مجمع درود شریف پڑھیے محبت سے. ٹھیک ہے. جہاں بھی جہاں بھی ہے رہنے دو. ارے نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر. وہ خطے کو محروم کیوں کر رہے ہیں ذکر مصطفیٰ سے؟ رہنے دیجئے، مصطفیٰ کا ذکر وہاں پر بھی سنا جا رہا. نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اے باغ و بہار تمہیں مبارک ہو، اے جنت کی فصلیں تمہیں مبارک ہو، اے رحمت نگر کی بھکاریات تمہیں مبارک ہو، مصطفیٰ کے وفاداروں تمہیں مبارک ہو، اے حوا کی بیٹیاں تمہیں مبارک ہو، اے ہماری بہنوں تمہیں مبارک ہو. نبی کے نام پر انگوٹھا چومنا، بیٹی کو تم نے بہت چوما ہے. وہابی نے بدعت کا فتویٰ نہیں لگایا. ارے بیٹی سے کہیں اعلیٰ محمد ہے، کہیں اعلیٰ محمد ہے. اگر کہے کہ یہ بدعت ہے تو کہہ دینا یہ بیٹی 1000 قربان میرے محمد کے نام پر. میں نے بیٹی کو چوما، بدعت کا فتویٰ نہیں. محمد کو چوما تو بدعت کا فتویٰ. رکھ فتویٰ اپنے پاس، رکھ فتویٰ اپنے پاس. چل لکھ کر کے رکھ دے. میدان محشر میں دیکھیں گے تو نے بدعت کا فتویٰ لگایا تھا اور میں نے محبت کا فتویٰ لگایا. ہمت تو کیا سوچتا ہے؟ نیچری ہے، دہریہ ہے، دنیا ہی میں رہ کر مر جائے گا. جلے جاؤ گے، سمسان گھاٹ میں جلو گے، قبر میں جاؤ گے تو سن، مٹی بھی نبی کو پہچانتی ہے کہ مصطفیٰ ہے. فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ. البدایہ والنہایہ ابن کثیر سے پیش کر رہا ہوں. کل کے دن میں بولنا کیا کہہ کے بول کو چلے گئے، یہ تو بولنا ہی نہیں، کیونکہ میں کبھی جانے والا نہیں ہوں، میں یہیں رہتا ہوں الحمدللہ. تم بلا کے تو دیکھ، جانے والا نہیں ہو. البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی اوتھنٹک کتاب ہے. جامع ترمذی اوتھنٹک کتاب ہے، ایسی تاکہ
دونوں کی روایت میں ہے جس بھی درخت سے، جس بھی شجر، جس بھی جبل، پہاڑ سے، جمادات، حیوانات، جمادات، جہاں کہیں سے بھی نبی کا گزر ہوتا رب کی طرف سے ان تمام چیزوں کو محبت کا شعور مل جاتا، زبان مل جاتی، اور نبی پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، ارے اشرف المخلوقات ہے تو، نہیں اشرف المخلوقات کی یہ شان نہیں، تیرے کردار میں اشرفیت ہونی چاہیے، تیرے اخلاق میں اعلویت ہونی چاہیے، تیرے چلن میں انسبیت ہونی چاہیے۔ اگر اشرف المخلوقات ہے تو سن، قرآن نے پیمانہ دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ اشرف المخلوقات کا پیمانہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کا غلام اشرف المخلوقات ہے، اور جو نبی کا غلام نہیں ہے وہ شر البریہ یعنی ارسل المخلوقات، مخلوقات میں گھٹیا ہے۔ یہ قرآن کا پیمانہ ہے۔ اشرف المخلوقات، شرم نہیں آتی؟ کس نے اشرف المخلوقات کا پیمانہ دیا؟ توریت نے، انجیل نے، زبور نے، صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم نے؟ اٹھا کتاب، کسی کتاب کا اٹھا، کانسٹیٹیوشن، قانون، صاحبان توریت، صاحبان انجیل، صاحبان زبور، تجھے کانسٹیٹیوشن نبیوں کے ذریعے ملا، لیکن ذرا اس کو پڑھ کے تو بتا، کتاب موسیٰ کی ذکر محمد کا، کتاب عیسیٰ کی ذکر محمد کا۔ ابن کثیر کی تفسیر اٹھاؤ، سورہ بقرہ آیت نمبر 89، اللہ سبحانہ فرماتا ہے کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، کہ نبی ابھی آئے نہیں تھے، نوٹ کرنا، نبی ابھی آئے نہیں تھے، اور آنے سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ آنے کے بعد بدعت کیسے ہوتا با؟ عجیب بات ہے۔ یہ سونوگرافی کے مسئلے نہیں ہیں کہ ماں کو کہا کہ پیٹ میں بیٹا ہے، ہو گئی بیٹی۔ یہ حقیقت ہے، حقیقت۔ جب قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ احمد آئیں گے، تو اے آمنہ اب بیٹی نہیں ہو سکتی تیرے پیٹ میں، اب بیٹا ہی ہوگا، کیونکہ یہ رب کا انعام ہے، یہ رب کا احسان ہے، رب کا فیصلہ ہے۔ یہ سونا گرانی نہیں، رب کا فیصلہ، یہ تخمین نہیں، تحقیق ہے۔ توجہ سے سننا، کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، کتاب ہے، کیا کہا تھا میں نے؟ کتاب ہے موسیٰ کی، کتاب ملی اہل کتاب یہودی کو، کتاب ملی اہل کتاب نصرانی کو، انجیل۔ لیکن جب ذکر دیکھ رہے ہیں تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہود اپنی کتاب پر، نوٹ کرنا جملہ، اپنی کتاب پر ورق اٹھاتے اور اس جگہ انگلی رکھتے، نوٹ کیجئے گا، جس جگہ میں محمد کا نام ہوتا، انگلی رکھتے، رب کی طرف اشارہ کر کے کہتے اللہم انصرنا، اللہم انصرنا بہذا النبی المبعوث فی آخر الزمان۔ اے اللہ اپوزیشن پر اس نبی کے وسیلے سے مدد فرما، اس نبی کے وسیلے سے۔ کس کتاب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کس کتاب کی طرف؟ توریت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، تمہارا کانسٹیٹیوشن توریت سے نہیں قرآن سے بنا ہے نا؟ پھر بھی ہم قربان جائیں کیونکہ اللہ کا وہ کلام ہے۔ ہم طارق ذلیل کی طرح اللہ کا کلام انجیل اور زبور کو نہیں مانتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ ہم اللہ کا کلام مانتے ہیں کہ اس کی تصدیق محمد عربی نے کی ہے۔ توریت اللہ کا کلام ہے، زبور اللہ کا کلام ہے، ابراہیم کے صحیفے اللہ کے کلام ہے، موسیٰ کے صحیفے اللہ کے کلام ہے۔ کتاب ان کی، ذکر نبی کا، اور وسیلہ کے ذریعے۔ یہ بھی کمال ہے، ذکر صرف ہوتا تو آؤ ذکر ہو گیا نا، لیکن نہیں، اللہ پاک بہت بڑا حکم الحاکمین ہے۔ وہ جانتا ہے، وہ انلیمیٹڈ ذات اور بات دونوں کے اعتبار سے انلیمیٹڈ ہے۔ یہ لمیٹڈ والے
یہ فتوا لگاتے کہ مصطفیٰ کو تم اللہ سے بڑھا دیتے، بھائی یہ تو اس وقت آپ بولنا صحیح ہوتا جب اللہ کی کوئی کوانٹیٹی نظر آتی، کیونکہ بڑھانے کا لفظ جو ہے اسی میں بولا جاتا جہاں کوانٹیٹی کا مسئلہ ہو، صحیح ہے، گنتی کا مسئلہ ہو، تب کہیں گے آپ نے بڑھا دیا۔ اور اللہ کی ذات لا بدایت لہ ولا نہایت لہ، اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں، اس کی بات کی کوئی انتہا نہیں، اس کی صفات کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اب یہیں پر سے اس کا لاجک سمجھ میں آ رہا، اس کی عقل سمجھ میں آ رہی، رسول کو ہم بڑھا کیسے سکتے ہیں جبکہ ہم اللہ کے بارے میں ہم جانتے نہیں کہ وہ کتنا ہے اور جتنا ہے، کوانٹیٹی ہے ہی نہیں۔ اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، بچوں سے سنیے گا، بڑی ذمہ داری کا جملہ بول رہا ہوں، کیچ کر لیے تو سمجھو کہ واقعی یہاں بھی رحمت نگر وہاں بھی رحمت نگر، اور کیچ کرنا ہے، نہیں تو میں اسی کو سمجھاتا رہوں گا، کیونکہ میں تھوڑا منطقی آدمی ہوں، ملا حسن پڑھاتا ہوں میں، ملا جلال پڑھاتا ہوں میں، قاضی مبارک پڑھاتا ہوں میں، شرح تہذیب پڑھاتا ہوں میں، اصول، یہ جتنی بھی چیدہ کتابیں ہوتی ہیں نا، یہ کیوں وہ کیوں، ایسے ہی میرا مشغلہ ہے۔ توجہ سے سنیے گا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں، محبت سے سمجھو، یہاں بھی رحمت نگر وہاں بھی رحمت نگر، نوٹ کرنا ایک جملہ، اور وہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 89 کے حوالے سے یہ جملہ بول رہا ہوں کہ ہم نہیں بڑھا سکتے، لیکن جب بڑھانے والا خالق ہو تو ہم گھٹا بھی نہیں سکتے، جب بڑھانے والا خالق ہو تو ہم گھٹا بھی نہیں سکتے۔ اٹھا قرآن پاک سورہ رحمان کی آیت کریمہ، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، پہلے اس کا ترجمہ کرو اپنے حساب سے، ہر وہ چیز جو اس پر ہے، اب اس پر سے مراد مخلوقات لے لیجئے، جتنی بھی مخلوقات ہے فان، سب کو فنا لازم ہے، صحیح ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے سب کو فنا لازم ہے۔ اور آسان کر دو، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزاں ہیں سب مرتے، صحیح ہے، کھلا سمجھے، اللہ نہیں مرتا، حی القیوم، سمجھ رہے ہیں آپ، حی القیوم اللہ تعالیٰ کی ذات، صحیح ہے، اللہ لا یموت، وہی تلاوت کی ہے میں نے، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 تلاوت کی ہے، توجہ سے سننا، اللہ کو موت نہیں، موت نہیں، اللہ باقی ہے، اللہ باقی ہے۔ تو اب پوری دنیا کے جماعت کی سطح پر چلنے والوں کو کہہ دو، تم ہمیں کہتے ہو ہم رسول کو بڑھاتے ہیں، نہیں، اور ماں تم بھی بڑی اچھے سے سننا، اب تک نہیں چومتے تھے، نبی کے نام پہ چومتے رہنا، کہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا نام آئے اس میں تاخیر ہو جائے تو چونکہ قضا ہے لیکن نبی کی محبت کی قضا نہیں ہے۔ ارے نماز کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ تو پیریڈ سے اگر ہو جا تو 7 دن 10 دن تک اگر آ جائے تو رب نے معاف کر دیا ہے، لیکن ایسے عالم میں بھی اگر نبی کا نام آ جائے تو چومنا معاف نہیں ہے، درود پڑھنا معاف نہیں ہے، مہینے کی بھی کوانٹیٹی کرتے ہیں تو 7 دن تک ہماری مائیں مصطفیٰ کا ذکر زیادہ کرتی، توجہ سے سننا، لیکن یہ زیادہ، یہ کثرت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہم اللہ کی توحید سے اعلیٰ سمجھتے، نہیں، اللہ کی توحید کے آئینے میں سمجھتے، اللہ کی توحید کے آئینے میں سمجھتے ہیں، اللہ کی توحید کی عظمت و برتری کے سمندروں کے کروڑوں حصے کے 1 کروڑ حصے کا 1 حصہ لے لو اور مصطفیٰ جان رحمت کے سارے کمالات کو ایک طرف کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اس 1 حصے کے برابر نہیں ہے، لیکن سن، مصطفیٰ کی عظمت و برتری کے کروڑویں حصے کو بھی ایسے ہی کرو، اور ساری مخلوقات کی عظمت و برتری کے حصوں کو ایک طرف رکھ کر مصطفیٰ کے اس حصے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ توجہ سن، یہ عقیدہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ہوتا، کل من علیہا فان، سب فنا ہونے والی ہے، ہر مخلوق فنا ہوگی، جتنی بھی چیزیں ہیں فنا ہوگی، اللہ کے ماں سوا سب مرنے والے ہیں، سب ختم ہونے والے ہیں، سب ختم ہونے والے ہیں، سب ختم ہونے والے ہیں، پورے اٹریکشن سے ہے میری طرف، بولیے ہیں، پورا دونوں ہاتھ اٹھائیے، ہیں ہماری طرف، ہیں، توجہ سے سننا، سب مرنے والے ہیں، ہم بھی مرنے والے ہیں، آپ بھی مرنے والے ہیں، ہم بھی مرنے والے ہیں، آپ بھی مرنے والے ہیں، سب مرنے والے ہیں، کوئی نہیں
تو مسلی بھی مرنے والا ہے، حاجی بھی مرنے والا ہے، نمازی بھی مرنے والا ہے، توجہ سے سننا، مبلغ بھی مرنے والا ہے۔ اور سن، جب مسلی مر جائے گا تو نماز نہیں رہے گی، جب حاجی مر جائے گا تو حج نہیں رہے گا۔ توجہ سے سننا، جب مسلی مرا نماز گئی، حاجی مرا حج گیا۔ توجہ سے سننا، ہم مسلی ہیں جب تک نماز پڑھتے ہیں۔ توجہ سے سننا، مسلی یعنی اس کو ایک دم علمی اعتبار سے بول دوں، فاعل موجود رہتا ہے تو فعل ہوتا ہے، فاعل نہیں، کرنے والا نہیں تو کام کہاں سے؟ صحیح ہے، کرنے والا نہیں تو کام کہاں سے ہوگا؟ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری مخلوقات مر جائے گی، ہم 18,000 مخلوقات کو نہیں، صرف ہم اشرف المخلوقات کو لے رہے ہیں۔ تم سب ہم سب مرنے والے ہو، مرنے والے ہو، تو بتاؤ تم سب اللہ کا ذکر کر رہے ہو یا نہیں؟ کر رہے ہو یا نہیں؟ کر رہے ہو یا نہیں؟ لیکن جب مر جاؤ گے تو ذکر کرو گے؟ بولو، نہیں کریں گے۔ مطلب ساری کائنات جب ختم ہو جائے گی، جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، خدا کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں، خدا کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، مخلوق کو فنا ہے، خالق کو بقا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 دیکھ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ فرشتے کو بھی موت آنی ہے، سب کو موت آنی ہے، لیکن رب کو موت نہیں آنی ہے۔ تو اب بتا، جب سب مر گئے، ذکر خدا فنا، ذکر خدا فنا، لیکن رب باقی ہے، تو ذکر خدا کو بقا ہے، اور ذکر خدا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے۔ آپ تو ان کو سمجھا سکتے نا، آپ دیکھ با، اب میں ہی بڑھاتا، آپ بولتے رات بھر نعت شریف پڑھتے، رات بھر یہ کرتے، رات بھر وہ کرتے۔ ذرا کبھی یزیدیوں سے بھی پوچھ لیا کرو، نماز پڑھ کر کے بھی وہ بے نمازی ہے، بے مقبول ہے۔ توجہ سے سننا، نماز کو کمپیئر مت کرو محبت سے۔ نوٹ کیجئے گا جملہ، سارا عمل اگر کنیکٹڈ آف محبت نبی ہے ایکسپٹڈ ہے، ورنہ ریجیکٹڈ ہے۔ جملے پہ غور کریں۔ لیکن محبت کا ایسا پہلو نہیں ہے، محبت اگر ہے تو وہ عمل کا محتاج نہیں ہے، عمل محبت کا محتاج ہے، عمل محبت کا محتاج ہے، عمل محبت کا محتاج ہے، محبت عمل کا محتاج نہیں۔ تھوڑی سی مثال دیتے ہیں، یہ 9 سال کے بچے ہیں، ابھی 9 سال سے نیچے کے بچے ہیں، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، کرتے ہیں؟ الحمدللہ کرتے نہیں؟ ماما سے پیار کرتے، محبت کرتے، الحمدللہ۔ لیکن شریعت کہتی ہے ابھی تمہارے پر شریعت ہی لاگو نہیں تو عمل کہاں سے؟ محبت لاگو نہیں، محبت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، محبت اس کی ضرورت ہے عمل میں۔ لیکن آج دنیا میں جرجیس انصاری، اللہ تعالیٰ بچائے ایسے شریروں سے، ایسے بدبختوں سے، آپ کو ہم سب کو، کہتا ہے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرتا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ کیا بولتے؟ ہم رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس لیے جھنڈے لگاتے ہیں، ہم رسول سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس لیے ہم یہ لگاتے، یہ لگاتے، رسول سے زیادہ پیار کرتے۔ تو وہ جواب دیتا، تم رسول سے زیادہ پیار کرتے ہو، سنو، ہم اللہ سے زیادہ پیار کرتے اس لیے نہیں لگاتے، اور اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھئے چپیدی، کیا اللہ پاک نے یہ نہیں پہلے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، بلکہ فرمایا ہے ایمان والے اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور ایمان والے جیسے بولو گے تو محمد کے بغیر ہے ہی نہیں۔ والذین آمنوا پہلے ہے، پھر ہے اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور ایمان والے تو محمد والے اور محبت والے، ایمان والے تو محمد والے اور محبت والے ہیں۔ بتائیے، حضرت خزیمہ انصاری ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک راہ میں دیکھا کہ ایک یہودی سے مصطفیٰ جان رحمت کی ظاہری بحث ہو رہی ہے۔ میں سڈنلی بول کر نکل جانے والا ہوں، توجہ سے سنیے گا کہ معرفت نبوت جسے حاصل ہو جائے، آنکھ بند کر کے خدا کی معرفت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ معرفت نبوت شرط ہے اللہ کی معرفت کے لیے، لیکن اللہ کی معرفت شرط نہیں ہے نبوت، نبی کی معرفت کے لیے
کیجیے گا، نبی کی معرفت ضروری ہے، نبی کی محبت ضروری ہے، خدا کی محبت، اور خدا تک پہنچنے کے لیے حضرت خزیمہ انصاری نے دیکھا لڑائی ہو رہی ہے، وہ یہودی، وہ منافق، وہ کہہ رہا ہے اے محمد تم نے معاملہ کلین نہیں کیا ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت خزیمہ ڈرتے ہوئے جا کر کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد سچے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد سچے ہیں۔ تو وہ اشارہ کر کے کہتا ہے محمد یہ کون ہے؟ یہ کہہ رہے گواہی دیتا ہوں، جبکہ میرے اور تمہارے درمیان لین دین کے معاملے میں تو یہ تھا ہی نہیں، تو گواہی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی بھی کہتے ہیں ہاں خزیمہ تم تو تھے ہی نہیں، تم تو تھے ہی نہیں واردہ کے پاس، تم تو تھے ہی نہیں مشہد کے پاس، تم تو تھے ہی نہیں جب معاملہ ہوا تھا، تم تو تھے ہی نہیں۔ تو حضرت خزیمہ کا جواب سناؤ اور پوری سنیت کو ٹھوس کرو، اس لیے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے تو ہدایت پر رہو، صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے تو ہدایت پر ہوگے۔ دیکھ خزیمہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں ان کے پاس نہیں تھا، سچ ہے، آپ کے پاس نہیں تھا، سچ ہے، آپ کے لین دین کے پاس نہیں تھا، سچ ہے، معاملہ کے پاس نہیں تھا، سچ ہے، لیکن سرکار مجھے بتائیے آپ نے جنت کا پتہ دیا، میں جنت کے پاس نہیں تھا، دوزخ کا پتہ دیا، دوزخ کے پاس نہیں تھا، پل صراط کا پتہ دیا، پل صراط کے پاس نہیں تھا، گھر سے کہ جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں سب کا پتہ دیا، اخروی چیزیں ہیں سب کا پتہ دیا، قبر میں عذاب ہوگا بتایا میں نے دیکھا نہیں، حشر میں کیا ہوگا بتایا میں نے دیکھا نہیں، لیکن یا رسول اللہ ان تمام میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود خدا کا پتہ دیا، میں خدا کے پاس نہیں تھا، میں نے مان لیا۔ کیا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے؟ کیا اس سے بھی بڑی بات ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی بات کو میں دے دے کے کیسے نہیں کہہ سکتا ہوں جبکہ وہ ذات کہہ رہی ہے جس نے رب کا پتہ دیا، جس نے رب کا پتہ دیا۔ یہ ہے معیار ماننے کا، اس لیے خبردار خبردار تم ڈسکس کرنے والی قوم نہیں ہو، نوٹ کرنا، تم افیکٹڈ قوم نہیں ہو، تم افیکٹر قوم ہو، تم کو بازار مصطفیٰ میں بیچ دیا گیا ہے، تم شہر نبی میں بک چکے ہو، اور تم نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انوال کر دیا، ارے بک چکے ہو، اور بکنے والے آپ ہو، لینے والا محمد ہے۔ اب پوری دنیا کی جماعت کے امیروں سے کہہ دو اگر محمد سے اعلیٰ ہو تو دلیل سے پیش کر کے بتاؤ ہم بکنے کو تیار ہیں، 40 دن تک جانے کو تیار ہیں، لیکن مجھے جانے دو، مجھے نبی سے پیار ہے، انہوں نے خریدا ہے، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، تو میوزیم کہتا ہے، میں اپنی جنت گاہ کہتا، میں اپنی جنت گاہ کہتا ہوں، خاک شفا سمجھتا ہوں، وہاں کی مٹی کو، وہاں کی ہواؤں کو جنت کی فضا سمجھتا ہوں، وہاں کے گلی کوچوں کے جنت سے اعلیٰ سمجھتا ہوں۔ اس لیے ہمیں نہ بتاؤ کہ 40 دن گئے تو اتنا ثواب ملے گا، 50 حج کا ثواب ملے گا، یہ بولتے ہیں لیکن خدا کی قسم کوئی دلیل نہیں دیتے ہیں۔ یہ دین کا کام، دین کا کام، دین کا کام، کبھی دل کا بھی کام کر لیا کرو۔ بیوی کے حوالے سے پوچھئے حقوق ادا کر رہے ہو؟ اللہ پاک ہے نا۔ ماں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ پاک ہے نا۔ ارے بیمار ہے تمہارے خاندان کی دادی، اللہ شفا دینے والا ہے، بے وقوف، اللہ شفا دینے والا۔ اگر اللہ شفا دینے والا ہے تو یہ تیرے جملے ہیں، لیکن دین کی حفاظت یہ رب کا جملہ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے تبلیغیوں، اے جماعت میں جانے والوں اور دوسروں کو لے جانے والوں، تیری ضرورت نہیں ہے، ہم خود محافظ دین ہیں، ہم دین کی حفاظت کریں گے۔ جا، اگر ماں بیمار ہے تو ماں کی خدمت کر، جا اگر بیوی بیمار ہے تو بیوی کی خدمت کر۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو دیکھ بخاری شریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے دوڑتے ہوئے، صحابی رسول نوجوان آتا ہے، یا رسول اللہ مجھے بھی جہاد میں جانے کی خواہش ہے، جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو پیش کرنے سے پہلے ایک جملہ سنیے۔ اسلام کو جب ضرورت ہو جس چیز کی، اس وقت اس چیز کو پورا کرنا کہ کتنی بڑی بات ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی بات ہے۔
تو जिहाद इब्तिदाए इस्लाम में इस्लाम की बुलंदी के लिए फर्ज था। मुस्तफा जाने रहमत के सामने जब जिहाद के लिए किसी ने ख्वाहिश किया तो पूरा करना चाहिए ना। करिए, मेजॉरिटी बिल्कुल नहीं है, मिनॉरिटी है, तो एक भी आ रहे तो कतरे से समंदर हो, वहां कहना चाहिए अरे बहुत अच्छा हुआ नौजवान, तुझमें बरकत हो, तुझमें रहमत हो, बहुत अच्छा, वेलकम कहना चाहिए ना। लेकिन आका का जुमला सुन, और ए मां सुन, अपनी बेटियों को और अपनी बहुओं को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए देख, अपने बेटों की तरबियत कैसे करनी चाहिए देख। फातिमा की छत्रों छाया में रहने वाली माँ जन्नत की सरदार फातिमा है। जन्नत मांगने से पहले फातिमा की सीरत को मांग लेना, जन्नत मिल जाएगी। तवज्जो से सुन, उस जलील कद्र नौजवान साहबी से नबी इरशाद फरमाते हैं, अहय्युन वालिदात, ए जिहाद में जाने की ख्वाहिश रखने वाले नौजवान, क्या तेरे मां बाप जिंदा है? क्या तेरे मां बाप जिंदा है? इस हदीस को पेश करने से पहले अपने समाजी सतह पर मुशाहदा लो, मुशाहदा करो। क्या तुम्हारे घर में आकर नहीं बोलते हैं हमारे साथ चलो 40 दिन के लिए, हमारे साथ चलो, समर कैंप का मसला है, बच्चों को भेजो, 40 दिन में दिन सीख के आ जाता। दिन सीख के आता है, कल तक मेरी माँ का पांव चूमता था, कल तक अपनी माँ का पांव